بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ یوم عاشوراء 10 محرم کی فضیلت۔ اسلامی سال ماہ محرم سے شروع ہوتا ہے۔ یہ بہت ہی عظمت اور برکت والا مہینہ ہے جو ہمیں صبر و اصرار کا درس دیتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں عبادت کرنے اور روزہ رکھنے کے بارے میں متعدد فضائل وارد ہوئے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، رمضان کے بعد محرم کا روزہ افضل ہے اور فرض کے بعد افضل نماز صلاۃ اللیل یعنی رات کے نوافل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، محرم کے ہر دن کا روزہ ایک مہینے کے روزوں کے برابر ہے۔ یوم عاشوراء کو اسلام سے پہلے بھی بابرکت دن سمجھا جاتا تھا۔ اس دن بہت سے معجزات پیش آئے۔ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ یعنی روز عاشوراء دنیا میں بڑا ہی عظمت اور فضیلت والا دن ہے۔ 10 محرم الحرام کے روز حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی گئی۔ اسی دن انہیں پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے 10 محرم کو عرش، کرسی، آسمان، زمین، سورج، چاند اور ستارے پیدا کیے اور اسی دن جنت بنائی گئی۔ اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات ملی اور 10 محرم کے دن ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے عذاب سے نجات ملی اور فرعون اپنی قوم سمیت غرق ہوا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام پیدا کیے گئے۔ اسی دن انہیں آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا۔ اسی دن حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو ایک عظیم ملک عطا کیا گیا۔ آسمان سے زمین پر سب سے پہلی بارش اسی دن نازل ہوئی۔ اسی دن کا روزہ امتوں میں مشہور تھا اور رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے اسی دن کے روزہ فرض تھا۔ یوم عاشوراء کے دن حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو 3 دن بھوکا رکھنے کے بعد اسی عاشوراء کے روز دشت کربلا میں انتہائی صفاقی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عاشوراء کے دن اپنے بال بچوں کے کھانے پینے میں خوب زیادہ فراخی اور کشادگی کرے گا، یعنی زیادہ کھانا تیار کرا کر خوب پیٹ بھر کر کھلائے گا، اللہ تعالیٰ سال بھر تک اس کے رزق میں وسعت اور خیر و برکت عطا فرمائیں گے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد گرامی ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہود کو عاشوراء کے دن روزہ دار پایا تو ارشاد فرمایا، یہ کیا دن ہے کہ تم روزہ رکھتے ہو؟ عرض کی، یہ عظمت والا دن ہے کہ اس میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی اور فرعون اور اس کی قوم کو ڈبو دیا، لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکرانہ اسی دن کا روزہ رکھا تو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی موافقت کرنے میں بنسبت تمہارے ہم زیادہ حقدار اور زیادہ قریب ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور اس کا حکم بھی فرمایا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی دن کے روزے کو اور دن پر فضیلت دے کر جستجو فرماتے نہ دیکھا مگر یہ کہ عاشوراء کا دن اور یہ کہ رمضان کا مہینہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوم عاشوراء کا روزہ رکھو اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو، اس سے پہلے یا بعد میں بھی ایک دن کا روزہ رکھو، یعنی عاشوراء کا روزہ جب بھی رکھیں تو ساتھ ہی 9ویں یا 11ویں محرم الحرام کا روزہ بھی رکھ لینا بہتر ہے۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ پر گمان ہے کہ عاشوراء کا روزہ 1 سال قبل کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ جزاک اللہ۔